بہت اچھا سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ پٹھوں کے بارے میں بتائیں، یہ پٹھے طاقتور کیسے ہوں؟ یہ نا چھوٹا سا تجربہ گھر جا کے کریے گا۔ مثال کے طور پہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کا وزن کوئی خاص نہیں ہے، آپ اس کو کتنی دیر پکڑ سکتے ہو؟ کتنی دیر پکڑ سکتے ہو؟ کوئی کہے گا 2 منٹ، کوئی کہے گا 4 منٹ، کوئی کہے گا 10 منٹ، کوئی کہے گا گھنٹہ، کوئی کہے گا 2 گھنٹے۔ گھر جا کے تجربہ کیجئے گا، یہ کاغذ کا ٹکڑا اگر میں ایسے ہاتھ میں پکڑ لوں اور اس کو ایسے کر لوں، کتنی دیر تک پکڑا جائے گا؟ یہ میکسیمم 10 منٹ سے زیادہ کوئی پکڑ سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو پٹھے ہیں یہ پل ہو جائیں گے، یہ دھیرے دھیرے نیچے آ جائے گا، یہ درد سے بھر جائیں گے۔ یہ درد پٹھوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مسل کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کو پکڑنے کی وجہ سے۔ اب یہ میرے پٹھے درد ہو رہے ہیں، مجھے درد کی دوائی کھانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، درد ہو رہے ہیں، اس وجہ کو دور کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیو، یہ درد یہاں اس لیے ہوئی کہ میں نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ اس کو چھوڑ دو تو یہ درد کیا ہو جائے گی؟ پکی بات ہے۔ یہ چھوڑنے کو کہتے ہیں معاف کرنا۔ یہ چھوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ پٹھے اس وقت کمزور ہوتے ہیں جب لوگ دوسروں کو معاف نہیں کرتے، جب دوسرے۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ دماغ میں پکڑا ہوا ہے، میرے چاچے نے مجھے یہ کہا تھا، مینوں اینوں ٹائے چڑھ لین دے صحیح، کدی تو موقع ملے گا نا، کدی تو میرے تھلے آئے گا نا، کدی تو میری داڑھ تھلے آئے گا نا، پھر اینوں میں دساں گا۔ بھائی کی بات کو پکڑا ہوا ہے، ایک بات پکڑ لی چاچو کی، ایک بات پکڑ لی بابے کی، تائے کی، دوست کی، رشتہ دار کی، اس نے 25-30 لوگوں کی باتوں کو یوں پکڑ لیا، یہ مٹھی اس نے دبا کے رکھی ہوئی ہے۔ بتاؤ یہ جو زور لگا رہا ہے اس کی طاقت خرچ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، یہ جو طاقت خرچ ہو رہی ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگوں نے لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے جملوں کو، لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کے دیے ہوئے دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو، تکلیف کو، اذیت کو پکڑا ہوا ہے۔ آج ہم کہتے نہیں 20 سال پہلے نے مینوں ایک گل کہی سی، مینوں اج بھی یاد، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو ہم نے 20 سال سے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ سر، جو پکڑ کے رکھے گا اس کے پٹھے کبھی صحت مند ہو سکتے، اور آج سب نے کیا کیا ہوا ہے؟ اچھا، دوائیاں کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، اور باتوں کو چھوڑتے بڑھتے۔ سر اس کو سمجھیے گا، اس کو سمجھیے گا، لیلۃ القدر کی رات، کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتے ہیں سوائے کتنے لوگوں کے؟ 4 کے۔ اس میں ایک بندہ وہ ہے جو قطع تعلق کر دیتا ہے۔ جو کیا کر دیتا ہے؟ میرے محترم بھائی، اس نے قطع تعلق کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے اس کو بلانا ہی، یعنی اس نے اس کی بات کو چھوڑا۔ اللہ کہتا ہے تو نے اس کی بات کو نہیں چھوڑا، جو میں نے تمہیں جہنم سے نہیں چھوڑنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج لوگ معاف کرنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ پٹھوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا؟ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچوں کے پٹھے کیوں کمزور ہو جاتے ہیں؟ بچوں نے تو کوئی بات نہیں پکڑی ہوئی، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر بیماری گناہوں کی وجہ سے آتی تو بچے کیوں بیمار ہو جاتے ہیں؟ فرمایا ان کے ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ماں باپ۔ اور آج یہ معاف کرنے کا تصور مسلمانوں میں ہے ہی نہیں۔ یورپ میں نا، یورپ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلا لفظ پتہ ہے کیا سکھایا جاتا ہے؟ سوری۔ کیا سکھایا جاتا ہے؟ سوری۔ سوری۔ ہر بات پہ کیا کہنا ہے؟ ہر بات پہ کیا کہنا ہے؟
ایک دن میں مسلمان کو کتنے اپنے رب سے سوری کرنی چاہیے تھی؟ کتنی بار؟ توبہ کتنی بار کرنی تھی؟ پھر آ جاؤ وہ جمعے والے موضوع پہ. اور بھائی صاحب پٹھے کمزور کیوں ہوئے؟ توبہ، توبہ، معافی. اچھا جس بندے نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا وہ رب سے کس منہ سے معافی مانگے گا؟ کس منہ سے مانگے گا؟ اور جس کی لیلۃ القدر کی رات بخشش نہیں ہوئی جمعے والے دن ہو جائے گی؟ کیوں بھائی جان؟ اور جس کو لیلۃ القدر کی رات جو کتنی بہترین، اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر، جس بندے کی رات بخشش نہیں ہوئی جمعے والے دن ہو جائے گی؟ کب تک نہیں ہونی؟ جب تک اس نے معاف، بھائی صاحب جب تک آپ معاف نہیں نہ کرو گے تب تک رب بھی معاف. اور جتنے لوگوں کی کہتے نا میرے سر تے پٹھے کھچے ہی رہندے آ، میرے سر دے پٹھے ہمیشہ، انہوں جا کے کیا دوائی نہ کھا، جنیاں گلاں نوں پھڑیا ہویا ہی نا انہاں گلاں نوں چھڑ دے. سر ایک بار، اچھا ایک بات اور سمجھیے، اچھا معاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں معاف کرنے کا مطلب ہے دوسرے کو معاف کرنا. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے یہ کیا تھا اس کو معاف کر دو، اس نے کیا تھا اس کو معاف کر دو، اس نے معاف کیا، یہی مطلب ہے نا. اسلام میں یہ مطلب نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ جو تمہارا دماغ ہے، کسی نے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، رنج دیا، تکلیف دی، اذیت دی، بے چینی دی، بے قراری دی، بے سکونی دی، اس کو پکڑ نہیں، اس کو چھوڑ دے. اس کو اگر تو نے اس کو پکڑ لیا تو تیرے اپنے جسم میں خرابیاں آ جائیں گی. اور ہم سب نے کیا کیا؟ اچھا بندے کو چھوڑ دیا، بندے کو چھوڑ دیا، لیکن اس نے جو دکھ دیا تھا، جو غم دیا تھا، جو تکلیف دی تھی، جو باتیں کی تھی، اس کو چھوڑا؟ ہم نے بندوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن جو اس نے درد دیا تھا اس کو چھوڑا؟ اور آج ہر شخص اس بیماری میں مبتلا ہے. تو میرے محترم بھائیوں بندوں کو نہیں چھوڑنا. بندوں کو کس کو چھوڑنا ہے؟ ان کے دیے ہوئے دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو. جب یہ چھوڑ دو گے اچھا پھر اس کو طاقت کیسے ملے گی؟ طاقت کے لیے میرے محترم بھائیوں دنیا میں سب سے طاقتور جانور کون سا ہے؟ جس کا وزن سب سے زیادہ ہے، جس کا قد سب سے زیادہ ہے، جس کی ہڈیاں سب سے مضبوط ہیں، جس کا گوشت سب سے زیادہ ہے، پٹھے کمزور ہیں نا، وہ ہے ہاتھی. وہ کیا ہے؟ اور ہاتھی پوری زندگی صرف یا پھل کھاتا ہے یا سبزیاں کھاتا ہے. اور آپ قرآن پڑھ کے دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے جب اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ رہے تھے تو کیا مانگا تھا؟ من الثمرات. کیا مانگا تھا؟ من الثمرات. ثمرات کہتے ہیں پھلوں کو اور سبزیوں کو. میرے محترم بھائیوں پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے کشتوں کے چکر میں نہ پڑو. یقین جانو مجھے ایک بھائی نے فون کیا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 37 سال دوائی کھائی ہے، 37 سال. کہندا ڈاکٹراں نے تے حکیماں نے بیڑا گرک کر دیا، وہ تو کہندے سی انہاں دے نیڑے نہیں جانا. کہتا 1.5 ہفتہ ہوا ہے یہ سلاد اور پھل کھاتے ہوئے. کہتا یقین جانو جب سے میں نے سلاد شروع کی ہے میرا پیشاب جڑا جل کے آندا سی، میرے کمر جڑی درد ہوندی سی، میرا رنگ نکھر گیا. میں نے آپ میرے محترم بھائیوں سلاد اور پھل کتنا کھانا ہے یہ بھی سمجھ لینا. بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں آپ یہ تو بتا دیتے ہیں سلاد کھایا کرو، پھل کھایا کرو، کتنا کھانا ہے؟ آپ کا جتنا وزن ہے. مثال کے طور پہ بندے کا وزن ہے 60 کلو، اس کے ساتھ ایک زیرو لگا لو، کتنا ہو گیا؟ 600 گرام یہ پھل کھانا ہے اور اتنی سبزیاں کھانی ہیں. سبزیوں میں کیا کھانا ہے؟ گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، چقندر، سبز دھنیا، پودینہ. 1 کٹوری سلاد 600 گرام کھانا ہے تو 300 گرام صبح، 300 گرام دوپہر. یہ سلاد بنا کے کھانے کے ساتھ کھاؤ.
یقین جانو بھائی جان، ایک ہفتہ کر کے دیکھ لو، آپ کے پٹھوں کی ساری دردیں ختم نہ ہو تو پھر کہنا۔ دوسرے نمبر پہ جب سلاد کھانی ہے ایک چٹنی بناؤ، ادرک لہسن پودینہ ناردانہ، ادرک لہسن پودینہ ناردانے کی چٹنی بناؤ، حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے، ایک چمچ چٹنی کا، ایک کٹوری سلاد کی صبح، ایک کٹوری سلاد اور ایک چمچ دوپہر، یہ لو۔ اور پٹھوں کی طاقت کے لیے، پٹھوں کی کمزوری کے لیے، پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے میرے محترم بھائیوں گولڈن ملک پیو۔ گولڈن ملک کیا ہے؟ ایک گلاس دودھ لو، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں اور 2 لونگ، اس کو اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے۔ اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ایک چٹکی اس میں زعفران ڈال دو، اگر شوگر نہیں ہے اس میں ایک چمچ شہد اور گڑ ملاؤ، رات کو سونے سے پہلے یہ دودھ پیو، یقین جانو۔ اچھا 20 سال 25 سال پہلے پیچھے جاؤ، دردیں ہوتی تھی، سیانے لوگ کیا کہتے تھے؟ اس کو کیا دو؟ ہلدی دال چینی والا، اس کو دودھ پلاؤ، یہ بہترین علاج ہے۔ اور کسی بھائی